بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 سے 183 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے جو درس کے عناوین ہیں اس میں جو آغاز ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے جو پیارے نام ہیں اسماء الحسنہ، اس کے تعلق سے بات ہوگی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان ناموں کے اعتبار سے الحاد میں پڑھنے والے لوگوں کی بات کی ہے کہ ان سے دور رہا جائے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ ان میں الحاد اصل میں کیا ہے، ناموں کے بارے میں الحاد وہ اصل میں کیا چیز ہے، اور اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے بات کی آیات میں ان کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو لوگ اللہ کے نبیوں کی یا تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی اللہ رب العزت نازل کرتا ہے، چاہے نبی ہو یا نبی کے ساتھ اس کی شریعت ہو یا قرآن کریم کے جیسی کوئی کتاب ہو، تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ان کی پکڑ کا انداز اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں استدراج اور مہلت سے کس طرح سے کام لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، جن میں سب سے پہلا موضوع جیسے ہم نے بیان کیا اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے اعتبار سے، اور ان میں الحاد کو اللہ رب العزت نے الحاد کرنے والے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات، ان کی جو ہے تلاوت اور آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو یہ آیات ہم نے آیت نمبر 180 سے 183 تک کی تلاوت کی۔ اب ان میں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، و اور للہ، تو یہاں پر شروع میں جو اللہ کے لفظ کے اندر لام ہے، لی، وہ لیے یعنی ملکیت کو، پوزیشن کو شو کرتا ہے۔ تو للہ اللہ ہی کے ہیں یا اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الاسماء، اور یہاں پر اسماء یہ جمع کا صیغہ ہے اور ساتھ الف لام لگا کر اس کو معرفہ یعنی خاص بنایا گیا ہے، پراپر ناؤن ہے یہ، یعنی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جتنے بھی اسماء ہیں۔ اور آگے الاسماء الحسنہ، یہ اسماء الحسنہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے کہ اس میں اسماء کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو نام ہیں وہ کیسے ہیں؟ الحسنہ، وہ سب اچھے ہیں۔ فادعوہ بہا، فا تو ادعو، یہ فعل امر ہے یعنی حکم کا صیغہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ادعو، تم سب پکارو، تم سب دعا کرو۔ تو دعا کا جو لفظ ہے وہ ادعو کے اندر ہے، اور اسی سے ہم اردو زبان میں دعوت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، دعا کرنے کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ عربی اور اردو میں ایک ہی جیسا ہے۔ فادعو، تو تم سب دعا کرو، تم سب پکارو، ہو، اسے یعنی اللہ رب العزت کو، بیہا، بی ساتھ، ہا یعنی اس کے ساتھ، یعنی ان ناموں کو استعمال کر کے، ان ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت سے تم دعائیں کیا کرو گے، اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو جو سب کے سب اچھے نام ہیں۔ وَذَرُوا، و اور ذرو یہاں پر زر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، اور ذرو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، اور یعنی سب چھوڑ دو، الذین، ان لوگوں کو، یلحدون، وہ سب الحاد کرتے ہیں، یعنی کن لوگوں کو چھوڑنا ہے؟ ان لوگوں کو تم چھوڑ دو کہ جو الحاد کیا کرتے ہیں۔ اور الحاد یعنی ہٹ جانا، کج روی اختیار کرنا، چھوڑ دینا، یعنی جو کج روی اختیار کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کو تم چھوڑ دو۔ اور کس معاملے میں یہ الحاد ہے؟ یلحدون فی اسمائہ، تو فی میں
اسما یہ وہی اسم کی جمع ہے، اسما یعنی ناموں میں، ہی اس کے یعنی جو اس کے ناموں میں، اللہ کے ناموں میں ان کے بارے میں الحاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان سے ہٹ جاتے ہیں، تو تم ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ سا ان قریب، یجزون وہ سب جزا دیے جائیں گے، وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، ما جو یا اس کا جو، کانو وہ سب تھے، اور یہ کانا وہی والا ہے کن فیکون والا، کانو وہ سب تھے، یعملون وہ سب عمل کرتے، یعنی جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اور وہ عمل کیا ہے اوپر بیان ہوا الہاد کا، تو وہ جو عمل کیا کرتے تھے ان قریب وہ سب اس کا بدلہ دیا جائیں گے۔ وَمِمَّن اور ممن، یہ من اور من کا مرکب ایک جوڑ کر ایک لفظ یہاں پر لکھنے میں لکھا گیا ہے اس انداز میں کہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے، ممن، تو اصل میں کیا ہے، من کا مطلب ہے سے، اور من جو، یعنی ان میں سے جو یا ان میں سے جنہیں، خلقنا خلقا یعنی پیدا کیا، نہ ہم نے، یعنی ان میں سے ان مخلوقات میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن ان میں سے ایک گروہ ہے، اور ایک کا معنی ترجمہ ہم نے کہاں سے کیا ہے، امتن، یہ امہ اس کی نکرہ ہے، تو نکرہ جو ہے وہ ایک کے معنی میں بھی آتی ہے تحدید کے لیے، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کو ہم نے خلق کیا، ان سب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدونا وہ سب ہدایت کرتے ہیں، وہ سب رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی جب وہ راستہ دکھاتے ہیں ہدایت کا تو کس طرح، اپنے بتائے ہوئے راستے سے نہیں بلکہ حق کے ساتھ، وَبِهِ اور وہ یعنی وا اور بھی اسی کے ساتھ، یعدلون وہ سب عدل کرتے ہیں، یعنی وہ حق کی بات بھی کرتے ہیں اور عدل کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، الہاد نہیں کرتے جیسے دیگر کی بات اوپر آئی۔ والذین کذبوا اور الذین وہ لوگ جو، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے کذبوا، کذب یہ یہاں پر کذب، جھوٹ بولنے کو اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، اور تکذیب کرنا، جھٹلانا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا بی ساتھ، آیات یہ آیت کی جمع ہے، نہ ہماری، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم اور سنستدرجہم میں جو شروع میں سا ہے یہ عن قریب کے لیے ہے، جلد ہی ہونے والا ہے، نستد یہ نون جو ہے یہ ہم کے معنی میں ہے، یعنی ہم کیا کریں گے، استدراج کریں گے، استدرج یہ لفظ ہے آہستہ آہستہ کر کے پکڑنا، یعنی جیسے کوئی رسی ہو اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے انسان اپنے قابو میں کرتا چلا جائے، کھینچتا چلا جائے، تو وہ یہاں پر معنی ہے سنستدرجہم، تو ان قریب ہم تدریجن پکڑیں گے، ہم ان سب کو، من حیثو من سے، حیثو یعنی جگہ جہاں سے، لا یعلمون لا نہیں وہ سب جانتے، یعنی ایسی جگہ سے ہم پکڑیں گے کہ جس کے بارے میں وہ جانتے تک نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ اور املی میں مہلت دوں گا، املی یہاں پر مہلت کا معنی ہے، لہم ان سب کو، یعنی میں ان سب کو مہلت دوں گا، اسی لیے یعنی اوپر جو تدریج کے ساتھ پکڑنے کی بات ہوئی ہے تو اسی کے آگے وضاحت بھی ہے، وَأُمْلِي اور میں مہلت دوں گا، لہم ان سب کو، اِنَّ بے شک، قیدی میری تدبیر، قید کا معنی جو ہے سازش کے معنی میں اصل میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اعتبار سے جب بات کی جائے تو نقص کے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں مترجم، وہ سب اس کا معنی اسی انداز میں جو اللہ کو لائق ہے، تو ان قیدی بے شک میری تدبیر، متین یہ متین ہے، یعنی بہت مضبوط ہے، بڑی استقامت والی ہے، بڑی یعنی قدرت اور طاقت والی ہے، میری جو تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ ہم نے آیات 180 سے 183 تک ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، تو ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ رب العزت ہی کے سب اچھے نام ہیں، لہٰذا تم سب اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اب یہاں پر جو لفظ اللہ رب العزت نے ایک تو لفظ استعمال کیا ہے اللہ، یہ للہ کے اندر اللہ کا لفظ ہے، یعنی لی اللہ، تو اس کو جوڑ کر للہ لکھا گیا ہے، تو اللہ کا جو نام ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے، اللہ کے جو ہے ایک ذاتی نام اور باقی تمام اس کے صفاتی نام ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔
کہ اس اللہ ہی کے ہیں الاسماء الحسنی، جتنے بھی حسنا نام ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو حسنا کا لفظ ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ الاحسن یہ اس کی جو ہے یعنی اس کی مؤنث ہے حسنا، یعنی احسن یہ مذکر ہے اور حسنا یہ اس کا مؤنث صیغہ ہے، یعنی فیمیل کا جیسے صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جو نام ہیں، کیونکہ ہم گرامر کے اندر یہ پڑھتے ہیں عربی لغت کے اندر کہ جو غیر عاقل کی جمع ہوا کرتی ہے، یعنی جیسے نام ہے، ناموں کی جمع جو ہے تو ان کو واحد مؤنث کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ واحد مؤنث کا صیغہ جو ہے آیا ہے الحسنی۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ الحسنی ہیں، اور حسنہ میں حسن کا معنی ہے، عمدگی اور بہترین ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے سب نام بہترین ہیں، عمدہ ہیں، حسین ہیں، اچھے ہیں، اور وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور یہاں پر ایک اس کی کنسٹرکشن جو ہے اس جملے کی، اگر اس کو دیکھیں تو اصل میں یعنی اس جملے کو اگر اس طرح کہا جاتا، اور عموماً عربی زبان میں ایسے جملوں کو اس طرح کہا جاتا ہے، کہتے ہیں الاسماء الحسنی للہ، یعنی للہ جو ہے یہ اس کو آخر میں لایا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ خبر ہے تو لیکن للہ کو خبر کو پہلے لے آیا گیا ہے، اس کو شروع میں ذکر کر دیا گیا یعنی للہ، اور بعد میں کہا گیا الاسماء الحسنی۔ تو اس کا ایک فائدہ ہے عربی زبان میں، جب خبر کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسماء حسنی اچھے نام جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے اسی طرح کے اچھے نام ہیں، نہیں، بلکہ جتنے بھی اچھے نام ہیں اور صفات ہیں، جتنی بھی بہترین خوبیوں والی صفتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کی ہیں۔ تو اس کے اندر، اس کنسٹرکشن کے اندر، اس جملے کو اس انداز میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے تو اس کے اندر اور بھی زیادہ حسن پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام وہ تو ایک ہی ہے، جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ الاسماء ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں، کیونکہ جمع کا صیغہ یہ 3 اور 3 سے اوپر کی تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر الاسماء جمع کا ہی صیغہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے 2736، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسماء، کہ اللہ کے جو ہیں وہ کتنے؟ وہ 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم 100، یعنی 99 کی اور خوب وضاحت کر دی گئی یہاں پر کہ اللہ کے 99 نام، اور 99 کس کو کہتے ہیں؟ ایک کم 100 کو، من احصاها دخل الجنہ، کہ جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اسماء کا علم حاصل کرنے والے کو، ان کا احصاء یعنی ان کے بارے میں جاننے والے کو، ان کو شمار کرنے والے کو، ان کو یاد رکھنے والے کو، اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی بشارت سنائی۔ تو بڑی ہی بہترین حدیث ہے اور بڑا ہی آسان عمل ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں ان کو یاد کر لیا جائے، اور اس احصاء کے اندر یہ سب معنی شامل ہیں، جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر یاد کرنا بھی ہے، شمار کرنا یعنی ان کو گننا بھی ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی ہے، اور سبھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ناموں کے سوا اللہ کے اور کوئی نام ہی نہیں ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آ گیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو یہ اصل میں وہ نام کہ جو اللہ رب العزت کے کہہ لیں کہ چنندہ خاص ناموں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی یہ نہیں بات کہ صرف 99 ہی نام ہیں اور وہ سب ہمیں معلوم ہے، سارے کے سارے نام اللہ کے جتنے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں کئی اور نام بھی آئے ہیں کہ جو 99 سے زیادہ گنتی جو ہے تجاوز کر جاتی ہے، اور علماء نے اسماء حسنی پر یعنی جو ہے مکمل کتابیں وہ لکھی ہیں تفصیلی، اور بعض علماء نے قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ اسماء حسنی وہ نکالے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا شمار ممکن نہیں ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا احصاء کرنا، اس کے بارے میں علم، اس کی صفات کا علم وہ حقیقی طور پر انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کا شمار وہ بھی ہمارے لائق نہیں ہے، انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کا شمار کر سکے، تو اس کے اسماء کا شمار جو ہے وہ لہٰذا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں
جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائے، یعنی جس سے اس بات کی اور بھی تاکید سمجھ آتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ 99 نام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بے شمار نام ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم و فکر دور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی بہترین دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی غم لاحق ہو یہ دعا کرے، اللہ اس کا غم اور فکر دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے عرض کیا گیا، جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے سیکھ نہ لیں، یعنی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں تو یہ سیکھنی چاہیے۔ تو فرمایا جو بھی اسے سنے اس کو سیکھ لینا چاہیے، کہ یقیناً یہ بات درست ہے، اسے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ دعا جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ مجھ پر نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف ہے، میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے، اب یہ دیکھیے یہ جملہ یہ اصل میں ہمارے اس موضوع کے متعلق ہے کہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جس کو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ہی ترجیح دی ہے، تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میرے فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر، اسی طرح ابن حبان کے اندر اور ابو یعلا میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بھی ذکر ہوئی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے کسی کو سکھایا ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، قرآن کریم احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری ایک حدیث جو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے روز شفاعت کبریٰ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس دن پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اسماء یا وہ تسبیحات سکھائیں گے کہ جو آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں بتائے، مجھے نہیں سکھائے گئے، اللہ اس دن بتائے گا۔ تو ان چیزوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء جو ہیں وہ بے شمار ہیں، جیسی اس کی ذات جو ہے وہ ہماری عقل اور ہمارے علم کے حصار میں نہیں آنے والی، اس طرح اللہ رب العزت کے جو اسماء اور اس کی صفات ہیں وہ بھی اس سے مبرہ اور اس سے زیادہ اور بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا میں یہ جو اسماء حسنہ کے بعد کیا فرمایا ہے؟ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ لہٰذا تم اس کو انہی سے پکارا کرو، یعنی اللہ کے ناموں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، انہی سے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے دو احکامات دیے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ دیا کہ اللہ کو جب بھی پکارا جائے تو اس کے پیارے پیارے نام ہیں ان سے پکارا جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کے اتنے پیارے نام ہیں، جب اللہ کی ذات اتنی قدرت والی، طاقت والی، کرنی بھرنی والی ہے، تو اس کو چھوڑ کر جو نام جن کے نام ہم لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں، وہ لوگ کہ جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ ان سے پکارا جائے، ان سے مددیں مانگی جائیں، تو اللہ کو چھوڑ کر، اس کے پیارے ناموں کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، یہ کتنی بڑی جو ہے حماقت کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے کہ انسان جو ہے اس اللہ کو کہ جس کے پیارے نام ان کو چھوڑے، اور غیر اللہ کہ جن کے ناموں کے بارے میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے بارے میں اس طرح کے حسن کا اور اسماء الحسنہ کا کوئی لفظ آیا نہیں ہے، شریعت نے ان کی رہنمائی نہیں کی ہے، انسان ان سے مانگتا پھرے، تو یہ انسان کے لیے حقارت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود گرا لے اس ایسی جگہ کے اوپر کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں لائق نہیں کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مکلف یہ بنایا ہے کہ اس ہی کو پکارا جائے اور اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر
دوسرا حکم کیا دیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ ان لوگوں سے بھی دوری اختیار کی جائے، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جو اللہ کے اسماء کے بارے میں الحاد کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی محفلیں، اپنی دوستیاں، اپنی یاریاں اپنے جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ بناتے ہیں کہ جن کا اللہ کے ساتھ مذاق اڑانا، جو اللہ کے ناموں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اس شریعت کو مانتے تک نہیں ہیں۔ اور ایسے بے شمار لوگوں کے اندر ہم کبھی ٹھٹا کر رہے ہیں، ان کے مذاق کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی شعائر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مکہ کا، کبھی انسان کی حالت کا اور ایک مسلمان کے حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ الذین، وہ لوگ، اور خصوصاً یہاں پر الحاد کی بات کی گئی ہے، اور الحاد بھی کون سا؟ یلحدون فی اسمائی، کہ جو اس کے اسماء کے بارے میں الحاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس کے اسماء کے بارے میں الحاد ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ الحاد اسے کسے کہتے ہیں؟ تو الحاد اصل میں جو سیدھا، جو پکا سچا راستہ ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے ہٹ جانا اور ایک کج روی اختیار کرنا، اس کے لیے اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین نے اس کے مختلف جو ہیں وہ تفاصیل اس کی ہیں، تفاسیر کہ اسماء اللہ کے حوالے سے، اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس کے حوالے سے الحاد اصل میں کس طرح سے ممکن ہے اور کیا 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 جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ جیسے اپنے پاس سے اس کا کوئی نام رکھ لے، یعنی الحاد کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ کوئی شخص اللہ کے پیارے ناموں کو چھوڑ دے، یعنی یہی ہے نا الحاد کا معنی، اس سے ہٹ جائے، ان کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے پیارے نام جو ہے وہ چھوڑ کر کوئی اور نام رکھ لے، یا ایسے لفظ سے پکارے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہوتی ہو، اللہ کو ایسے الفاظ سے پکارا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ قوموں میں اللہ کے ایسے نام رائج بھی ہیں جو ایک سے زیادہ معبودوں میں سے کسی ایک پر بولے جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم پکار تو اللہ ہی کو رہے ہیں، لیکن وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ یزدان کہتے ہیں، اسی طرح بھگوان کہتے ہیں، اور رام کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اللہ ہی کے اصل میں نام ہے۔ تو نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت کے ناموں میں یہ اصل میں الحاد ہے۔ اور اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھ لیے جائیں، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے کہ اللہ کے ناموں سے تو ہٹ جایا جائے اور ان کو بگاڑا جائے، اللہ کے اسماء الحسنہ کو، اور اسی جیسے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے جائیں، جیسے کوئی اللات رکھ لے، اور یہ اللہ کو مؤنث کر کے اللات رکھ لیا گیا، یہ مشرکین مکہ نے رکھا تھا۔ اسی طرح عزیز کو چھوڑ کر العزیٰ رکھ دیا، اور اسی طرح منان کو چھوڑ کر منات رکھ دیا، کہ یہ لفظ اللہ، عزیز اور منان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں الحاد کی شکل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ناموں کی نسبت غیر اللہ سے کر دی جائے، تو یہ بھی ایک الحاد ہی ہے کہ انسان کیا کرے کہ اللہ کے اسماء الحسنہ کیا کہ اللہ سمیع ہے، لیکن کوئی شخص اپنے بزرگ، اپنے ولی، کسی دوست کے لیے یہ کہہ دے کہ نہیں جناب میرے بزرگ بھی جو ہیں اسی طرح سنتے ہیں، ان کی گستاخی نہ کرو، میرے بزرگ سن رہے ہیں، یا جو اللہ رب العزت کر سکتے ہیں وہ کسی بزرگ کے نام لگا دیا جائے، یا اللہ رب العزت جو ہے اولاد دینے والا ہے، کہا جائے کہ یہ اللہ نہیں، یعنی یہ صفت تو اللہ کی تھی، لیکن یہ جو رازق ہے، یہ جو خالق ہے، یہ صفت کسی اور کو دے دی جائے۔ اللہ کی یہ جو صفاتی نام ہے، جو خالق ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، اس کے لیے کسی اور کو سمجھا جائے کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں صرف اسی کے اس کے پیارے ناموں سے پکارنے کا حکم ہے کہ صرف اس کو اسی کے پیارے ناموں سے پکارا جائے۔ تو لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر، اس کے پیارے ناموں کو چھوڑ کر غیر اللہ کو یہ نام دے دینا اور ان کو پکارنا شروع کر دینا، یہ بھی اصل میں ہٹ جانا ہے اس راستے سے جو اللہ کے ناموں کے حوالے سے الحاد ہے۔ اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کج روی کی ایک صورت یہ بھی لکھی ہے، الحاد کی یہ صورت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جو ٹونے اور ٹوٹکے ہیں ان میں استعمال کرنا، یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ جادو ٹونے کرتے ہیں، اس طرح ٹوٹکے، اور انہوں نے تعویذ اور اپنی طرف سے بہت سے اس طرح منتر بنائے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کے ناموں کو جو ہے، جو اصل مقصد تھا اللہ کے ناموں کو ان کو احصا کیا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو ٹونے ٹوٹکوں میں استعمال کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو دنیاوی مطلب اگرچہ حاصل ہو جائے، وہ فرماتے ہیں شاہ عبد القادر کہ شاید دنیا میں تو ان کو کوئی فائدہ اس سے ہو جائے مگر سزا ان کو ضرور ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کیونکہ یہ وہ الحاد ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے وہ اصل میں ہٹ گئے ہیں، جو اصل راستہ نہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے واضح معنی سے انکار کر دیا جائے، یعنی اللہ کے ناموں کے جو واضح یا اس کے اسماء و صفات کے جو واضح معنی ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، یا ہم اللہ کے اس اسم کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا ہم اللہ کی اس جو ہے صفت کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تعطیل، جو حرام ہے۔ اسی طرح تحریف کر دی جائے اور اسے تعویل کا نام دے دیا جائے کہ اللہ کا جو ہے صفت یا اللہ کا نام تو یہ ہے، لیکن اس کے معنی کو بدل دیا جائے، اس کے اندر تعویل کر دی جائے، اس کے اندر تحریف کر دی جائے، تو یہ بھی اصل میں درست نہیں ہے۔ یا ان کو مخلوق کے مشابہ سمجھا جائے کہ جی یہ مخلوق کے مشابہ ہیں، تو یہ تشبہ ہے، یعنی سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سنتا ہے تو وہ ویسے ہی سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، تو یہ اصل میں تشبہ ہے، تو یہ بھی اصل میں الحاد کی ایک شکل ہے۔ یا پھر کہا جائے کہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا معنی کیا ہے، تو اللہ کے معنی کو بالکل، یعنی اللہ کے نام جو معروف ہیں، جو معلوم ہیں، قرآن و سنت میں آ گئے ہیں، ان کا معنی کہا جائے کہ ہمیں نہیں پتا، یعنی ان کو بالکل بیکار سمجھا جائے، تو یہ تفویض ہے۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان صفات پر مشتمل الفاظ کا جو معنی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ مثلا سمیع، ان کا معنی کیا ہے؟ سننے والا، مگر وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور رہا یہ کہ وہ کیسے ہے، یعنی اس کی کیفیت کو بیان کرنا شروع کر دے کہ اللہ اس طرح سمیع ہے جیسے ہم سنتے ہیں، جیسے یا فلاں چیز سنتی ہے، تو اس کی کیفیت یا اس کی جو ہے تشبیہ اس کے ساتھ بیان کر دے، تو اس کیفیت یا تشبہ کے اندر بھی جو ہے یہ بھی الحاد ہوگا، اور یہ اللہ اور یہ کرنا درست نہیں۔ ہاں، اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے رزق ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہاں اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے اوپر یقین کیا جائے، لیکن اس کی کیفیت بیان کرنا جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے علم سے باہر کی چیز۔ تو اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو کہہ لیں تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دینے کا ایک جو طریقے ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، جس میں استدراج اور مہلت کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت، ہم نے یہ آیات پہلے ہی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، تو اب ہم آگے اس کی تفصیل کی طرف اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، تو یہ آیت نمبر 181 ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جن کو ہم نے تخلیق کیا ہے، ان میں سے امتن، ایک امت ہے۔ اور ہم نے پیچھے اسی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 کے اندر اسی سے ملتی جلتی ایک آیت پہلے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور کہ یہ تقریباً سیم الفاظ ہیں، صرف وَمِمَّنْ خَلَقْنَا کی بجائے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، وہاں پر لفظ صرف تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں یعنی اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض اشخاص کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں حق کی طرف، یہدون بالحق، وہ حق کے ساتھ اور یعنی حق کو استعمال کرتے ہوئے حق کی طرف اور حق کے ساتھ وہ رہنمائی کرتے ہیں اور وہ عدل کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اور یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں مراد امت محمد ہے، اور وہ کیونکہ اب حق صرف اسی امت کے پاس ہے، یعنی اب کوئی امت جو ہے، کوئی اور گروہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج ہم بھی عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو یا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو حق ہمارے پاس بھی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نبوت کے بعد، اس کے بعد ہر ایک نبی کے لیے بھی، حتیٰ کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو میری ہی شریعت کی پیروی کریں گے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، اور حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نزول ان کا ہوگا تو اس وقت بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت ہی کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا حق جو ہے اب اسی امت کے پاس ہے، تو اس لیے یہاں پر اس آیت کا جو معنی ہے اس سے مراد یہ اصل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں پر جو ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کیا ہے؟ یہدون بالحق، یہ امت جو ہے وہ حق کی طرف جو ہے حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، بالحق، حق کے ساتھ وہ رہنمائی کرتی ہے، یعنی ان کی جو رہنمائی کا جو سورس ہے، مصادر ہے، مصدر ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ کوئی اپنے پاس سے بنائی ہوئی عقل اور فہم وہ نہیں ہے، یا پھر اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ رہنمائی کرنے کے لیے کس کو سورس اور مصدر بناتے ہیں؟ وہ بالحق کی حق کے ساتھ۔ اور اس سے مراد اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری جماعت ہے، اور اسی طرح تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہیں اور انہیں چھوڑ کر نئے راستے اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ حق قرآن و سنت ہی کے اندر اللہ رب العزت نے سمیٹ دیا ہے۔ نہ صرف وہ خود ان پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہدون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس حق کو صرف اپنے پاس سے نہیں رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی اس سے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہی اصل میں اس امت کی اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے خصوصیت بیان کی ہے کہ کنتم خیر امت، یعنی اخرجت للناس، کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ جسے جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امر کا حکم اور معروف کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور خود بھی ایمان لاتے ہو۔ تو یہ ہے وہ اصل میں یہدون بالحق کی، کہ حق کی طرف تم رہنمائی کرتے ہو۔ ان کا یہ خاصہ ہے، ان کے یہ مقصد حیات ہے کہ یہ لوگوں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور کیونکہ حق یہی ہے اور اسی کے مطابق تمام معاملات میں لوگوں کے درمیان انصاف یہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ حق ان کے پاس ہے، اور اسی حق کی روشنی میں، اسی حق کے ساتھ، اسی قرآن و سنت کے ساتھ یہ لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی آخری کوشش تک لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جیسے صحابہ کرام ہیں، یا پھر وہ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں جیسے تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، اور آج تک کے تمام وہ لوگ جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے، یعنی وہ نہیں جو اپنے فلاسفہ کے اوپر، اپنے منطق کے اوپر اور ایسی جو ہے اب خود ساختہ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس سے مراد حق کی پیروی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی ہے، اور اسی کے ساتھ عدل اور انصاف کا قیام ہے، اور اس کے اندر جو ہے یعنی اور اس مقصد کے وہ اپنی جو آخری کوشش کرتے ہیں جس سے عدل اصل میں قائم ہوتا ہے، اور عدل کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ جہاد اصل میں ضروری ہے۔ تو جہاد بھی وہ کرتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، نہ انہیں وہ شخص نقصان پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے، اور نہ وہ جو ان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور وہ اسی پر قائم ہوں گے۔ تو یہ اس امت کی پہچان ہے۔ اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کس انداز میں مسلمانوں کی یہ صفات جو ہے وہ یہاں پر ذکر کی ہیں، کہ وہ ایک تو یہ کہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ صفات جو ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، ایک طرف ایمان والے اور اس امت کی بات ہوئی جو حق کی طرف بلاتی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو حق کو چھوڑ دیتی ہے، جو تکذیب کرتی ہے، کذب کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر سنستدرجہم کے اندر جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ان پر وہ فوری گرفت نہیں اللہ رب العزت کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو فوراً نہیں پکڑتا، نہ ہی ان کو پکڑوں گا، بلکہ اسی کو اصل میں ڈھیل دینا، اور استدراج کہتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جانا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مچھلی اگر کانٹے میں پھنس جائے تو کیا ہے؟ اس کو آہستہ 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 کھینچتے جاتے ہیں کہ کہیں وہ نکل نہ جائے اور کہیں چھوٹ نہ جائے، بلکہ اس کو پکڑ لیا، اب آہستہ آہستہ کھینچتے جائیں، اب ٹریپ کے اندر آتی چلی جائے گی۔ اور یعنی اس کو مفسر نے اس طرح بھی بیان کیا کہ یعنی ایسے لوگوں کو روزی میں اللہ کشادگی دے دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو روزی میں کشادگی دی جائے گی، معاش کی آسانیاں ملیں گی، وہ دھوکے میں پڑ جائیں گے اور حق کو بھول جائیں گے۔ یہ اصل میں تدریج، کیا اتنا آہستہ وہ چیز کھینچنا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، لا یعلم من حیث لا یعلمون، اس لیے ذکر کیا کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا، وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ کہاں سے ہمیں اصل میں پکڑا جا رہا ہے۔ اور وَأُمْلِي لَهُمْ کے اندر بھی یہی چیز اصل میں آگے اس کی مزید وضاحت کرے گی، یعنی اللہ رب العزت ان کو آسانیاں دے کر ان کو مست کر دیتا ہے۔ جب وہ پورے مست ہو جائیں گے اور ہماری نصیحت کو گئی گزری کر دیں گے تو ہم انہیں ہر طرح کے آرام دیں گے یہاں تک کہ وہ مست ہو جائیں، تب انہیں ہم پکڑ لیں گے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔
اور یہ ڈھیل کفار کو ان کے گناہوں کی سزا میں دی جاتی ہے۔ یعنی یہ ڈھیل اس لیے نہیں ہے کہ جناب وہ رائٹ رکھتے ہیں کہ جناب ان کو اب تھوڑی سی مہلت اور دے دی جائے، نہیں، بلکہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ ڈھیل یہ کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ گرفت ہے، مگر وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بڑی مہربانی ہو رہی ہے۔ آج یہ دیکھیں نا، آج لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور دوسری طرف کفار کا کیا حال ہے۔ آپ دیکھیے کفار کے لیے دنیا کو اللہ رب العزت نے جنت بنا دیا ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ اور آج تو خصوصاً دیکھیے تو حالات ہماری اپنی بھی کارستانیوں کے ساتھ اگر دیکھیں تو حالات بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت اس طرح سے ان کو یعنی پکڑتے ہیں، یہ ایک تدبیر اللہ رب العزت کرتا ہے، حالانکہ اصل میں تو ان کی تیاری کی جا رہی ہے کہ کیسے ان کو آخرت کے عذاب کے لیے تیار کیا جائے۔ یعنی مزید چھوڑیں گے تو وہ مزید اسی طرح کی حرکتیں کریں گے، جیسے ابھی دیکھ لیں یہ فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جناب ان کو پکڑا نہیں جا رہا، اللہ رب العزت ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ اصل میں استدراج ہے کہ اللہ مہلت دیتا چلا جاتا تاکہ اپنی حماقتوں کے اندر، اپنے اس ظلم کے اندر جو اپنی جانوں پر وہ کر رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں، اور اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر حق اور ثابت ہو جائے۔ تو اس کے بعد آخری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، آج کی جو آخری آیت ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، یعنی یہ عذاب یا اللہ کی پکڑ کا دوسرا طریقہ، یعنی پہلی کیا ہے، استدراج، کہ تھوڑی تھوڑی ڈھیل دی جائے، آہستہ آہستہ اس کو کھینچا جائے اور آہستہ آہستہ سے ان کو پکڑا جائے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ اور دوسرا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دوں گا، یعنی اور یہ املی کے اندر یہ جو لفظ ہے املی، یہ املا یملی املاءن کے سے نکلتا ہے، جس کا معنی اس میں لمبی مہلت دینے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی املی کیا ہے، ایک لمبی مہلت، یعنی حتیٰ کہ آپ بعض کو تو دیکھیں گے کہ پوری زندگی جو ہے وہ ظلم و ستم میں گزار دیتے ہیں اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے، اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اس کو پوری زندگی بھر کے لیے مہلت دے دی ہے کہ جا جو کرتا ہے کرنا ہے کرتا پھر۔ اور آپ کے سامنے شیطان کی مثال ہے کہ دیکھیے جب سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، تخلیق انسانیت ہوئی ہے، تب سے اللہ رب العزت نے جب سے اس نے پہلی دفعہ بہکایا اور اللہ نے اس کو رجیم کر دیا، مردود کر دیا، دھتکار دیا، تب سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور آج تک دیکھیے اس کو مہلت ملی ہوئی۔ یہ اصل میں استدراج ہی ہے کہ وہ اور گھٹیا حرکتیں کرتا چلا جائے اور اپنے یہ جہنم کو اور زیادہ پکا اور مضبوط کرتا چلا جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے اصل میں مہلت ہے تاکہ وہ سارا عمل اپنے لیے ثابت کر دے۔ اور آگے فرمایا ان قیدی متین، یعنی جس کی کسی یعنی یہ ایسی قید ہے، یہ ایسی تدبیر ہے اللہ رب العزت کی کہ جو متین ہے۔ اور متین کے معنی کی وجہ سے اس کو یعنی مفسرین کیا کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا ہیلا ہے، یہ ایسی تدبیر ہے کہ جس سے مدافعت نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی جس کو کوئی شخص دور نہیں کر سکتا، اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی شخص چال نہیں چل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر اتنی مضبوط اور ایسی زبردست تدبیر ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی دفاع نہیں اپنا کر سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگ کر جانے نہیں دیتا ہے۔ یعنی پہلے کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، یعنی ہم اگر مہلت دیں کہ جا بھائی بھاگ، اب وہ جب بھاگتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بھاگ جائے گا، اللہ رب العزت کی پکڑ سے دور نکل جائے گا، کوئی اللہ کی پکڑ سے دور نہیں نکل سکتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بھاگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھاگنے نہیں دیتا اس کو، یہ صرف ایک مہلت ہے کہ ابھی اس کے ذریعے سے اور زیادہ ثابت ہو جائے اس کے خلاف یہ بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جب کوئی بستی جو ہے ظلم کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس طرح سے ان کو پکڑتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی شدید یعنی مضبوط بھی ہے، شدت بھی ہے اس کے اندر۔ اور یہاں پر جو لفظ متین استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے متین جو ہے یعنی اسماء الحسنہ کی بات پڑھی ہے، اور اسماء الحسنہ ہی کے اعتبار سے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے۔ یہاں پر تو خیر متین جو ہے یہ اصل لفظ کیا ہے، میم تا نون یعنی ماتونا، یہ اصل میں لفظ ہے، یعنی جو مصدر ہے اسم الفاعل ہے۔ یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، طاقتور اور مضبوط، اور یہاں اس کی نسبت جو ہے کیا ہے، قیدی کی طرف ہے، یعنی اللہ کی تدبیر کے بارے میں فرمایا کہ وہ متین ہے، یعنی وہ طاقتور ہے اور مضبوط ہے، یعنی جس کو کوئی ہرا نہ سکے، اتنا طاقتور، اور مضبوط اتنی کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے، اس تدبیر کا کوئی سراغ نہ نکال سکے۔
اور یہی متین جو لفظ ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ان میں بھی ایک ہے المتین کے نام سے، کہ اللہ کا ایک اسماء الحسنہ میں سے ایک نام المتین بھی ہے، اور یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور جس کا معنی جو ہے وہ کیا لکھا گیا ہے، الشدید القوی، یعنی شدید جو ہے، اور اسی طرح طاقتور، یعنی وہ جس کی قوت و قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جس کی قوت میں کمی نہیں آتی ہے، اور جس کی قدرت کبھی کمزور نہیں پڑتی ہے، یعنی یہ وہ اصل میں متین ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی زبردست قسم کا نام بھی ہے، اور یہاں پر اللہ کی جو تدبیر ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت یہاں پر کر دی گئی ہے کہ اللہ کی تدبیر بھی ویسی ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تدبیر ہے تو لہٰذا وہ بھی ویسی ہی طاقت والی، وہ بھی ویسی ہی مضبوط ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ آج ہم نے جو پڑھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی ایک طرف مومنوں کے بارے میں صفت ان کی بیان کی کہ وہ کیسے ہدایت کی راستے پر چلتے ہیں، لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اسی عدل کو قائم کرتے ہیں، اسی ہدایت کی روشنی میں، اور اس کے لیے وہ جہاد بھی کرتے ہیں، قتال بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بتدریج یعنی تدریجاً استدراج کے ذریعے سے پکڑتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اصل میں اس دنیا کی زندگی میں ان کو مہلت دی ہوئی ہے، یہ بھی اصل میں پکڑ اور ان کے اوپر عذاب کی سختی ہی ہے کہ یہ اللہ کی اصل میں ایک ایسی پکڑ ہے کہ جو بڑی مضبوط ہے، جس سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے بعد ہمارا یہ کوئز کا سیشن ہے، کوئز ٹائم، تو میں سوالات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال وہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اللہ کے پیارے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی بات چیت کی ہے، تو اللہ کے پیارے نام وہ کتنے ہیں یا ان کی تعداد کتنی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا موقف درست ہے؟ اس طرح وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسماء الحسنہ کے متعلق آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اسماء الحسنہ سے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں کیا حکم دیا ہے؟ اس طرح وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تو یہاں پر الحاد الاسماء جو ہے، اسماء کے بارے میں جو الحاد ہے وہ کرنے والوں کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اسی طرح وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ میں مفسرین نے الحاد اسماء اللہ کی کیا صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے چند جو آپ کے ذہن میں رہیں کہ وہ الحاد اسماء جو ہے اس میں کیا کیا اس کے اندر شامل ہے، کہ اس کو بھی الحاد کہتے ہیں اور اس کو بھی الحاد کہتے ہیں۔ اسی طرح وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، تو اس آیت میں کن کی اور کیا صفات بیان ہوئی ہیں، یہ کس کی صفت ہے اور وہ کیا صفات یہاں پر اس آیت میں بیان ہوئی؟ اور آخری سوال ہمارا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر جو 182 اور 183 جو آج ہم نے آخری دو آیتیں تلاوت کی، ان میں کن تدابیر الہیہ کا ذکر ہوا؟